جمیل صاحب بڑی اچھی بات کی کہ ایران نے پھر ہر قسم کی قربانی کا فیصلہ کر لیا. جوہر سلیم صاحب، چونکہ ایران کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر حملہ ہوا ہے، تو اب ایران کے لیے دانش مندانہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز میں جرال فورڈ کھڑا ہوا ہے، وہ بیک کر رہا ہے اسرائیل کو، پھر اسرائیل مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے اور کسی طریقے سے اتنا دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے. تو اس صورتحال میں ایران کے لیے دانش مندانہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے جوہر سلیم صاحب؟ جی بالکل. اس سے پہلے میں وہ اپنی بات مکمل کر دوں. جی جی جو میں چائنا اور رشیا کے رول کی بات کر جی رہا تھا جی نا، جی تو دیکھیے جو میں نے کہا تھا بہت اہم ہے. تو دیکھیے ان کا رول یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ میں شامل ہو جائیں گے کسی طرح سے، یا کوئی اس قسم کی کوئی امکان اس قسم کا ہو. وہ رول یہ تھا کہ چائنا اور رشیا ریسنٹ منتھس میں، جو پچھلے کچھ مہینے گزرے ہیں، اس میں یہ بہت سارے جو اشارے ملے کہ انہوں نے کوئی ویپن سسٹمز پرووائڈ کیے ہیں ایران کو. اب وہ ویپن سسٹمز کیا تھے؟ کچھ اشارے یہ ہیں، کچھ اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ میزلز انہوں نے ان کے ریپلینش کیے ہیں جو ختم ہو گئے تھے. کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو زیادہ جدید میزائلز دے دی ہیں. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ڈیفینس سسٹمز دیے ہیں. اچھا، اب یہ اہم ہے کہ ان کو کیا ملا ہے، خصوصاً چائنا سے اور رشیا سے بھی، لیکن زیادہ اہم ہے کہ چائنا سے کیا ملا ہے، کیونکہ ان کی اس وقت ڈیفینس ٹیکنالوجی جو ہے وہ شاید زیادہ بہتر ہے. تو وہ جو ہے دیکھیں، کیونکہ وہ کیوں اہم ہے، وہ اس لیے اہم ہے کہ وہ ڈیٹرنس کریٹ کرتا ہے. وہ اگر، کیونکہ یہ چیز ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ ظاہر ہے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آج کل کی دنیا میں سیٹلائٹس اتنے زیادہ ہیں ان کے آسمانوں پہ کہ ان کو سب چیزوں سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو بالکل ان کو بھی آئیڈیا تو ہے. اگر وہ ویپن سسٹمز ایسے ہیں کہ وہ ڈیٹرنس کو بہت زیادہ کریٹ کرتے ہیں تو پھر محتاط رہیں گے اسرائیل اور امریکہ. لیکن اگر ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویپن سسٹمز ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کا رویہ مختلف ہوگا. آپ نے اب یہ بات کی کہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں. تو دیکھیں اس وقت وہاں پہ جرل فورڈ تو ہے ہی، اور یہ سب سے بڑا ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے دنیا میں امریکہ کا. جی جی میں نے تو یہ ایئر کرافٹ کیریئر وزٹ کیے ہوئے ہیں. میں جی جب جی بحرین میں سفیر تھا بہت سال پہلے، تو اس وقت میں نے ان کے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز، کیونکہ وہاں پہ نیول بیس ہے امریکہ کی، تو وہ وزٹ کیے ہوئے ہیں. یہ نمٹس کلاس کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں. ایک ایئر کرافٹ کیریئر میں کوئی 80-90 جہاز ہوتے ہیں، اور وہ بھی جدید ترین جہاز دنیا کے اس میں ہوتے ہیں. باقی بھی جو اس میں میزل سسٹمز اور جو فائر پاور ہوتی ہے ایک ایئر کرافٹ کیریئر کی، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ہی لٹرلی ایک ملک سے جنگ کر سکتا ہے. تو یہاں پہ تو انہوں نے 2 اس وقت جو ہے، اور ایک ایئر کرافٹ کیریئر اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ کوئی 10-15-20 جو ہے نا ڈسٹرائرز ہوتے ہیں، فریگیٹس ہوتے ہیں، پورا ایک بیڑا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی ہوتے ہیں، ساتھ سب مرینز بھی ہوتی ہیں. تو وہ اس وقت انہوں نے اپنا جو جتنے زیادہ وہاں پہ ان کی آلریڈی 18-19 بیسز ہیں امریکہ کے اس ریجن میں. آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے یہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں ڈیرل فورڈ اور ابراہیم لنکن یہاں پہ لے کے آئے ہیں. تو یہ سب سے بڑا اجتماع ہے ان کی فوجوں کا 91 کی جو گلف وار ہے اس کے بعد، جب اس کے بعد جو وار تھی، اس کے بعد جو بھی گلف وار تھی لاسٹ، جو عراق پہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا. تو یہ تو اس لیے فائر پاور کی تو کمی نہیں ہے ان کے پاس. پھر اس کے بعد اسرائیل کی بھی اپنی، اسرائیل کے پاس بھی ایک جدید ترین ملٹری ٹیکنالوجیز ہیں. تو یہ ایران اس کا مقابلہ کسی طرح بھی نہیں کر سکتا. ہاں ان کی جو ڈیٹرنس ہے ساری وہ یہی ہے کہ وہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس میں ان کے پاس 3 آپشنس ہیں. اسرائیل کے اوپر وہ پھینک سکتے ہیں میزائل، جس طرح پچھلی بار بھی انہوں نے کیا. دوسرا یہ ہے کہ ان کی بیسز، جو امریکہ کی اتنی بیسز ہیں اس خطے میں، اور کچھ بیسز تو بہت ہی نزدیک ہیں ایران کے، مثال کے طور پہ یہ قطر کی بیسز ہیں، بحرین کی بیسز ہیں، تو اس کو ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تیسری پر ان کے پاس یہ ہے کہ وہ یہ جو ہے نا اسٹریٹ آف ہرمز، اپنا ہرمز، اس کو بند کر سکتے ہیں. وہ بھی ان کے لیے ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا جو سب سے زیادہ جو تنگ اس کا جو گزرتی ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ کم، جہاں پہ سمجھ لیں کہ اس کی وڈتھ ہے وہ صرف 23 کلومیٹر ہے. تو اس کو بند کرنا ان کے لیے مشکل، لیکن جب وہ بند کریں گے تو امریکنز اس کو میں ود ان یہی آ رہا ڈیز تھا جوہر دوبارہ سلیم سے صاحب، کھول اگر سکتے ہیں. آبنائے ہرمز میں اس کو بند کر دیتے ہیں وہ، تو پھر کیا یہ ان کے لیے ایک بہتر آپشن ہوگا؟ پھر اس پہ کیا ری ایکشن ہوگا امریکہ کا؟ دیکھیں اس پہ ری ایکشن صرف پھر امریکہ کا نہیں ہوگا، یا اگر امریکہ کی بیسز کو اٹیک کریں گے تو پھر وہ صرف امریکہ کا ری ایکشن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ بیسز کہاں پہ ہیں؟ وہ بیسز بحرین میں ہیں، وہ بیسز جو ہے قطر میں ہیں، وہ بیسز اور جی سی سی کنٹریز میں ہیں. وہ بیسز جو ہے وہ پھر وہ ان ملکوں پہ بھی تو اٹیک سمجھا جاتا ہے نا، صرف بیس پہ اٹیک نہیں سمجھا جاتا. جی ہاں جی ہاں پھر وہ اپنے تعلقات ان ملکوں کے ساتھ بھی کشیدہ کریں گے. اگر وہ ابنائے ہرمز کو بند کریں گے، پھر وہ سارے ملکوں کو ناراض کریں گے، کیونکہ ان کی آئل
کی جو ترسیل ہے، جو ظاہرہ قدرت کی سب سے بڑی ٹریڈ ہے، وہ بند ہو جائے گی. پھر وہ ملک جن کے لیے آئل جاتا ہے، جس میں چین شامل ہے، جاپان ہے، وہ سارا ایسٹ ایشیا ہے، انڈیا ہے، وہ بھی ان سے ناراض ہوں گے. تو یہ کوئی آسان آپشنز نہیں ہے ایران کے لیے. اگر وہ ان کو ایکسرسائز کرے گا تو سچویشن کمپلیکیٹ کرے گا. اور یہاں پہ میں یہ اتفاق کرتا ہوں جمیل صاحب سے کہ اگر ایران نے بیسس پہ اٹیک کیا یا یہ والے آپشن دیکھیں، یہ آپشنز جو ہے لٹرلی نیوکلیر آپشنز ہیں. خاص طور پہ آپ نائے ہورمز کو بند کرنے والا نیوکلیر آپشن، مطلب کہ بہت ہی زیادہ، جس میں آپ کو پھر رسک آپ کا بہت ہی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. اگر وہ یہ استعمال کر دیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل کریٹ ہو جائے گی. پھر جو امریکنز کی ریٹیلیشن آئے گی اور اسرائیلیز کی، وہ پھر ایران کے لیے اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل لیکن جو ایسا ہی چین ہے، اور رشیا ایران کی کے لیے اس کو ہینڈل کرنا بہت آخر میں مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر ایران اس جانب آتا ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کرتے ہیں تو دیگر ممالک کے رد عمل بھی کس طرح کے سامنے آ سکتے ہیں؟ ایران کے لیے سب سے دیکھیں، ایران کی جب بقا کا سوال آئے گا تو ایران اپنی بقا کے لیے یا اپنے عزت و ناموس و تکریم کے لیے، ایرانی قوم کا تو ہم ساروں کو پتہ ہے نا، کتنے ہزار سال پرانی تہذیب ہے اور ہوموجینیس سوسائٹی ہے، ریزیلینٹ سوسائٹی ہے، موٹیویٹڈ سوسائٹی ہے، اور ریلیجسلی اگر دیکھا جائے سوسائٹی ہے. تو اس لحاظ سے، اور جو اس وقت ادھر وہاں رجیم ہے، ان کی ہر ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ مقدم سمجھے جائیں گے. تو یہ ساری کے ساری they are at the razor edge, and anything can happen and they can take any decision once they find that so much of destruction is just knocking the door and تو اس لحاظ سے تو پھر وہ ان کے پاس آپشن نہیں رہے گا. میں دو چیزوں پر یہاں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا امپیکٹ ہمارے جیسے ملک پر اور ہم پر خاص طور پر پڑے گا اور دنیا پر پڑے گا. بات ہو رہی تھی اسٹیٹ آف ہارمز کی 33 کلومیٹر ٹوٹل ویڈتھ ہے. میں اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں، میں یمن میں بھی میں نے تعیناتی میری رہی ہے، یو اے میں بھی تعیناتی میری رہی ہے. میں ان جگہوں کو خود دیکھتا رہا ہوں، جا کے وزٹ کرتا رہا ہوں، فجیرہ سائٹ سے جا کے، اور پورے معاملات کو اور کشتی کے اپنا جہاز کے ذریعے دوسرے معاملات میں. تو یہ 33 اس کے لیے، ایران کے لیے کوئی مسئلہ تو ہے نہیں. ایران نے بہت زیادہ اس پہ پریکٹس کی ہوئی ہے اور اس کو بند کرنا ایران کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. لیکن اس کے کانسیکوینسز، کیونکہ چائنا اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے. اگر اس کو ایک ملک کی بات کی جائے کہ چائنا کی اس وقت تقریباً 20 سے 25 سے 30% جو اس کا آئل ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے ان کے پاس سے، تو وہ بھی رک جائے گا. اب اس کی تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں کہ دنیا پر اس کا کیا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ تو کل سے پڑھنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے. اس سے پہلے ایک بات کرتا چلوں جو جوہر سلیم صاحب نے بھی بات کی ہے، اور وہ ہے کہ اس وقت جو بحری بیڑے ہیں وہاں جو رپورٹڈ اس وقت مٹیریل موجود ہے، 300 کے قریب جہاز فائٹرز موجود ہیں ان بحری بیڑے اور ان بیسز کے کو ساروں کو ملا کے. 45,000 کے قریب امریکن فوج اس خطے میں موجود ہے، بیسز اور تمام بیڑوں کو ملا کر. اتنی میسو، جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا، سلیم صاحب نے بتایا، تو وہ اتنی میسو ڈپلائمنٹ تو کبھی اس خطے میں ہوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ بیوقوف تو نہیں ہے. اس نے اتنا ٹائم کیوں لیا؟ یہ تو ہمیں واضح ہے نا کہ اسرائیل تو تڑپ رہا تھا، مضطرب تھا، کئی دہائیوں سے اس کے دل میں یہ خلش تھی کہ کس طرح ایران کو نیوٹرلائز کیا جائے، اور اس کے لیے پوری اسرائیلی لابی امریکہ میں کام کر رہی تھی، وائٹ ہاؤس میں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون، تمام. تو وہ جو اسرائیلی لابی کو اگر سمجھنا ہے تو اس میں بڑی خوبصورت ایک کتاب ہے جان میر شائمر کی، جو کہ پروفیسر اور سائنٹسٹ ہیں، جو کہ شکاگو یونیورسٹی میں ہیں، اور وہ ایک مستند قسم کی شخصیت ہیں. ٹھیک جمیل صاحب ساتھ ہی رہیے گا، چونکہ اپڈیٹس بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، اپنے ناظرین کو وہ بھی دے دیں کہ ایران پر امریکہ کے حملے جاری ہیں. نیو یارک ٹائمز یہ دعویٰ کر رہا ہے. تو ایران پر امریکہ کے حملے جاری ہیں. ہم یہی سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، اور جو تازہ حملہ ہوا ہے اس میں امریکہ کا کسی قسم کا کوئی کردار ہے؟ تو اس کنفیوژن کو دور کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایران پر امریکہ کے حملے جاری ہیں. نیو یارک ٹائمز یہ دعویٰ کر رہا ہے. ایرانی سپریم لیڈر کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. خبرسا ایجنسی کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی تہران میں موجود نہیں ہے. تہران میں دھماکوں کے بعد افراتفری مچ گئی ہے. تہران اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ بھی معطل کر دی گئی ہے، اور ایران پر امریکہ کے حملے جاری ہیں. نیو یارک ٹائمز یہ دعویٰ کر رہا ہے. تو جمیل صاحب، سوال میرا وہی تھا کہ کیا ان حملوں کے پیچھے
اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے اس کی پشت پر کھڑا ہوا ہے، پشت پر تو وہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کیا براہ راست وہ ان حملوں میں شامل ہوا ہے؟ تو نیو یارک ٹائمز نے اس کنفیوژن کو دور کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران پر امریکہ کے حملے جاری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی ایما پر اور امریکہ ہی یہ حملے کر رہا ہے۔